ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی رات یعنی 15 شعبان المعظم۔ پہلی امتوں کی عمریں لمبی، جسمانی قوتیں مضبوط ہوتی تھیں، جبکہ امت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمریں کم اور صحت کے اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ لیکن اپنے رب کریم کے کرم پر قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص انعامات اور اعزازات سے نوازا ہے، خاص انعامات اور اعزازات سے نوازا ہے، اور ہمیں کچھ ایسی عظیم راتیں عطا فرمائی ہیں جن میں عبادت محنت کم اور بدلہ لامحدود اور اجر و ثواب بے انتہا، اور یہ رحمت خاصہ صرف اور صرف امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ ان عظیمت والی راتوں میں شب عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام، شب عید میلاد النبی، شب معراج النبی، شب برات، شب قدر، شب عشرہ یعنی 10 ذی الحج کی رات شامل ہیں، لیکن یہاں موضوع بیان ہے شب برات۔ شب برات کے کئی نام ہیں: لیلۃ الرحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے نزول کی رات، لیلۃ المبارکہ، برکتوں والی رات، لیلۃ البرات، جہنم سے نجات اور بری ہونے والی رات۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی رات کے ہیں، اور برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بری ہونے اور نجات پانے کے ہیں۔ اس لیے اسے شب برات کہا جاتا ہے، کیونکہ اس مقدس رات میں رحمت خداوندی کے طفیل لا تعداد بندگان خدا جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ شب برات کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے جلیل القدر صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کئی جلیل القدر تابعین سے بھی متعدد روایات منقول ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ غیب دان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ مجھ سے مصیبتوں کی نجات چاہنے والا میں اس کے لیے عافیت عطا کروں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ بقول علامہ اقبال، اس رات میں رحمت الہی مسلسل یہ ندا کرتی ہے، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہبر منزل ہی نہیں۔ فخر بنی آدم، نور مجسم، شافع امم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شب برات کی رات ہے کیا؟ شب برات یعنی اس رات کو صبح صادق کے وقت ہر جن و انس کے آنے والے پورے سال کے فیصلوں کا قلم بند شدہ حال کی تیار شدہ فہرستیں اللہ کے کاموں پر مامور فرشتوں اور ڈیوٹی داروں کو دی جاتی ہیں، جن فہرستوں پر ہر ایک کو دیے جانے والے رزق، بیماری، صحت، فراخی، تنگی،
راحت، تکلیف، عزت، ذلت، پیدائش، زندگی، موت، اس کا مقررہ وقت سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ اس شب میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں ان سب کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے اس سال فوت ہونے والے ہیں ان تمام کے متعلق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس شب تمام بندوں کے سارے سال کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اس رات لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فہرست ملک الموت کو دے دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ جن جن لوگوں کا نام اس فہرست میں درج ہے ان کی روحوں کو قبض کرنا۔ چنانچہ حال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی رنگینی اور محو و مستی میں گم بندے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کیفیت کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بہت سے لوگوں کے کفن تیار ہو چکے ہیں مگر وہ ابھی تک بازاروں میں خرید و فروخت میں مصروف اور اپنی موت سے غافل ہیں۔ بہت سے لوگوں کی قبریں کھد کر تیار ہو چکی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے غفلت سے خوشیاں مناتے پھر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہنستے خوشیاں مناتے پھرتے ہیں حالانکہ وہ بہت جلد ہلاک ہونے والے ہیں۔ غور کیجئے، 15 شعبان المعظم کی رات شب برات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ بہت سے کفن دھل کر تیار ہو چکے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں خود ہی تیار ہوئی ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے دنیا کی رنگینیوں، خوشیوں اور محو و مستی میں مست لست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی لوگ مکانات کی تعمیرات کا کام پورا کر چکے ہوتے ہیں لیکن اس کے مالکان یعنی مکین کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ کیا یہ رات اللہ کی بارگاہ میں توبہ، استغفار، فریاد اور مناجات اور حاجات کی طلبگاری کی نہیں ہے؟ مگر ہائے افسوس، صد افسوس، بہت سے لوگ غفلت اور شیطان اور اس کے بھائیوں کے بہکاوے میں آ کر اس نازک اور عظمت والی رات کو ضائع کر دیتے ہیں اور اللہ کے کرم سے اپنی جھولیاں بھرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ غور کریں، کیا اس رات میں یہ آتش بازی، ہلڑ بازی، پٹاخے پھوڑنا جو کئی گناہوں کا مجموعہ ہے، عبادت میں مشغول لوگوں کی عبادت میں خلل اور اہل علاقہ اور مریضوں کو تکلیف دینا اور اپنی اور دوسروں کی جان کو بلا وجہ خطرے میں ڈالنا، روپے پیسہ کا ضیاع اور سب گناہ کے کام ہیں۔ اس کے علاوہ شب برات کی اس رات میں بلا وجہ چراغاں کرنا، بغیر ضرورت مسجدوں، بازاروں، گھروں، خاص مقامات کو سجانا، کمکمیں روشن کرنا، ضرورت سے زائد گھروں سے باہر دروازوں پر کئی چراغ روشن کرنا اور گھروں کی چھتوں پر موم بتیاں جلانا، دیواروں پر قطار در قطار چراغ یا موم بتی جلانا، یہ سب غیر ضروری اور فضول کام ہے، ان کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہے، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، اور اسراف یعنی فضول خرچی نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اس رات سے زیادہ فائدہ کس طرح حاصل کریں؟ یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں، اسلام میں رات پہلے اور دن بعد میں آتا ہے۔ رات غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک اور دن طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ ایک خلافت ظاہریہ ہے جس کے ظاہری سال کا آغاز یکم محرم الحرام اور اختتام ماہ ذی الحج کی آخری دن پر ہوتا ہے۔ ایک خلافت باطنیہ ہے جس کے باطنی سال کا آغاز 15 شعبان المعظم کی رات اور اختتام
14 शबानुल मुअज़्ज़म के दिन के इख्तिताम पर होता है। यहाँ पर एक और बात गौर तलब है, एक होता है तैयार करना और एक होता है जारी करना। ऊपर बयान करदा बात में हर जिन्नो इंस की फहरिस्तें 13 और 14 की दरमियानी शब यानी बातनी साल के आखिरी रात को तैयार होती है। 14 और 15 की दरमियानी शब यानी शब बरात यानी बातनी साल की पहली रात को जारी होती हैं, यानी अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा ड्यूटीदारों को दे दी जाती हैं। इसलिए ये दोनों रातें बड़ी अहमियत की हामिल हैं, दोनों इबादत की रातें हैं। लेकिन अहदीस मुबारका के मुताबिक अफजल शब बरात की रात है, जब फहरिस्तें हैंड ओवर की जाती हैं। पहले रहमत इलाही सारी रात निदा देती है, लेकिन अफसोस बेशुमार बदनसीब अफराद ऐसे हैं जो इस बाबरकत रात की अजमत व फजीलत और कदर व मंजिलत से दूर रहते हैं और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बख्शिश और रहमत से महरूम रहते हैं। इन पर उस वक़्त तक अल्लाह ताला की नज़र अनायत नहीं होती जब तक कि वो अपने रब्बे करीम के हजूर सच्ची तौबा न कर लें। ये हैं जादूगर, काहिन, नजुम्मी, बुग़्ज़ और कीना रखने वाले, जो नाजायज़ हो, जुल्म करने वाले, जुआ खेलने वाले, बदकार यानी जानी मर्द और औरत, वालिदैन के नाफरमान, शराबी, रिश्तेदारों से नाहक कता ताल्लुक करने वाले, बोहतान लगाने वाले, सूदखोर, औलिया अल्लाह की तौहीन करने वाले, अहले बैत और सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाले, ये सब लोग अपनी बदबख्ती, बदअमाली और गुनाहों के सबब अल्लाह की रहमत और मगफिरत से महरूम रहते हैं, इल्ला ये कि वो सच्ची तौबा यानी तौबातुन नसूह ना कर लें। इसलिए कि तौबा दर हकीकत गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया और कुफ़ारा है। अल्लाह करीम का दर तौबा हमेशा खुला रहता है और क़यामत तक खुला रहेगा। इन्हें चाहिए इन तमाम बुराइयों से और गुनाह कबीरा से ज़िंदगी भर के लिए सच्ची तौबा कर लें। और यहाँ ख़बरदार करता हूँ कि इन दो से जिनसे अल्लाह पाक तौबा की तौफीक छीन लेता है, एक मुशरक जिसने शिरक किया यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, और गुस्ताखे रसूल, इन ये दो बदबख्त ऐसे हैं जिनसे अल्लाह पाक तौबा की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह अपने बंदे से सच्चा प्यार करता है और सच्चाई को पसंद करता है। इसके बदले में अल्लाह पाक बंदे से चाहता है कि ए बंदे तू भी मेरे से प्यार कर, लेकिन सच्चा कर। अल्लाह क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मांगता है, थोड़ा कर मगर सच्चा कर। इसलिए अल्लाह के हुजूर तौबा भी सच्ची होनी चाहिए। किस तरह की तौबा? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से पूछा, एक बात तो बताओ। हुक्म या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी सहरा में सफ़र कर रहा हो और बहुत बड़ा सहरा हो, ऊंट पर इसका सफ़र हो और उसने ऊंट पर खाने पीने का सारा सामान और रुपया पैसा बांध रखे हों और पानी भी रखा हो, रास्ते में वो थक जाए सफ़र करता करता और एक दरख्त की टहनी के साथ ऊंट की नकेल बांधकर दरख्त के नीचे आराम करने के लिए लेट जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब उसकी आंख खुले और वो जागे तो क्या देखे कि ऊंट गायब हो गया है। अब उसके पास ना खाना है, ना पीने के लिए पानी, ना रुपया पैसा, और सहरा बहुत बड़ा और लंबा है, पैदल सफ़र भी नहीं कर सकता। थोड़ा सा ढूंढा और फिर मायूस होकर थक हार कर मौत का इंतज़ार करने लगा। सोचने लगा मौत आएगी, अब मैं मर जाऊंगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि थोड़ी देर गुजरी, जब वो बिल्कुल मायूस हो गया था तो अचानक उसकी नज़र पड़ी तो ऊंट उसके सामने खड़ा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, बताओ उसकी क्या हालत होगी? उसकी कुल कायनात उजड़ चुकी, उसकी हर शय लुट गई और दोबारा उसे मिल गई, बताओ इसे कितनी खुशी होगी। सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको तो नई जिंदगी मिल गई है, इस बंदे को वो सारी दुनिया से ज्यादा राजी हो गया है। तो मेरे
کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کریم کا جب نافرمان بندہ جب اس کی بارگاہ میں آ کے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی سے بھی زیادہ راضی ہو جاتا ہے، اور نافرمان جب آ کے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور وہ کتنا کریم ہے، جب بندہ اپنے رب سے صلح کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ زمین کو کہتا ہے کہ اے زمین تو بھول جا کہ میرے بندے نے کبھی تجھ پر گناہ کیا تھا۔ آسمان سے بھی کہتا ہے کہ تو بھول جا کہ میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پھر رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ مٹا دو جو تم نے لکھا تھا، میں نے اپنے بندے کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ کبھی ہم نے کیا یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے؟ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم اپنے اندر کتنی گندگی اور ناپاکی اٹھائے پھرتے ہیں، اور اس رب نے اپنے کرم کی چادر سے ہمیں خوبصورت چمڑی کا لباس دے کر اس کو چھپا دیا۔ ایک پل کے لیے یہ غور کریں، اگر یہ چمڑی کا پردہ اتر جائے اور ہماری گندگی لوگوں پر ظاہر ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو ہم کہیں آنے جانے کے لائق رہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ کریم رب ہماری ہزار ہاں نافرمانیوں کے باوجود ہم سے اپنا رزق اور صحت نہیں روکتا۔ اس کے علاوہ ہمارے اندر جو قصور، لغزشیں، خطائیں ہیں، جو جرائم اور گناہ ہم نے کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کی چادر اس پہ ڈالے رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا راز فاش نہیں فرماتا اور ہمیں اپنے دامن رحمت میں چھپائے رکھتا ہے۔ اللہ کے سوا تم نے کوئی ایسا دیکھا ہے کہ اس کے سامنے تم اس کا قصور کرو اور وہ تمہیں رسوا کرنے پر بھی قادر ہو اور رسوا نہ کرے، تم سے انتقام لینے پر بھی قادر ہو اور انتقام نہ لے؟ یہ میرے اللہ ہی کی شان ہے، اسی کی رحیمی، کریمی اور ستاری اور غفاری ہے کہ ہم سراپا قصور اور عیب سے بھرے ہوئے ہیں اور مسلسل کرتے رہتے ہیں، بے دھڑک، بغیر جھجک، بغیر وقفے کے کرتے ہیں، لیکن اللہ کریم ہمارے عیبوں پر پردے ڈالتا ہے اور انہیں چھپائے رکھتا ہے۔ ہم کتنے نادان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتا، پردہ ڈالی رکھتا ہے۔ اسی پردہ ڈالنے کو، اسی ستار العیوبی اور غفار الذنوبی کو مغفرت اور بخشش کہتے ہیں۔ اگر یہ پردہ دنیا میں ہی رہا اور آخرت میں یہ پردہ اٹھا لیا گیا تو سمجھو کہ پکڑ ہو گئی، لیکن اگر اللہ رب العزت نے دنیا میں پردہ ڈالے رکھا اور اسی طرح آخرت میں بھی پردہ ڈالے رکھا، ہمارے عیبوں کو مخلوق کے سامنے ظاہر نہ فرمایا، تو اس کو بخشش اور مغفرت ہی کہتے ہیں۔ یہ عیب تو ہمارے ذاتی نقائص ہیں، وہ تو ہم سے جدا نہیں ہو سکتے۔ جیسے ممکن نہیں ہے کہ انسان کے بدن کو چھیلو اور اندر سے خون وغیرہ نہ نکلے، اسی طرح ہماری ابدیت اور بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم سے لغزشیں، خطائیں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا غلط ذمہ ذات ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اپنی رحمت سے جیسے ان تمام چیزوں پر دنیا میں پردہ ڈال رہے ہیں، آخرت میں بھی ڈال دیں گے، تو اس کو مغفرت ہی کہتے ہیں۔ اب ایک تو اس رات میں تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، جیسے بھی مانگ سکتے ہو، اور یوں سمجھ کر مانگو کہ ہمارا خدا ہے، اللہ ہمارا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، کسی اجنبی سے معاملہ نہیں ہو رہا، اپنے خدا کے حضور کھڑے ہیں، اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ ہمارا کام ہی مانگنا ہے اور اس کا کام عطا کرنا ہے۔ بل بلا کر، گڑ گڑا کر مانگو، امید کے ساتھ مانگو کہ اللہ ہماری فریاد بڑی غور سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ اور کوئی بے ادبی کا لفظ نہ ہو، وہ ہمارا مالک اور خدا ہے، ہمیں اپنے خدا پر ناز ہونا چاہیے۔ یہاں پر کسی نے کیا خوب کہا ہے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دے سنکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا۔ ہم غور تو کریں اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک ہم سے درگزر فرماتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمارا پردہ چھپائے رکھتا ہے، اور بڑے اعزاز سے ہمیں قبر میں اپنی رحمت کے سائے تلے چھپا لیتا ہے، اور ہم سے اپنی وفا کی لاج نبھاتا ہے۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں
کیا ہم نے بھی کبھی رب کے حضور سچی توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں اپنی ہر فریاد ہر ضرورت کو پیش کیا ہے؟ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، کیونکہ آپ ہمیں جانتے ہیں، ہمیں عذاب اور سزا نہ دینا، اس لیے کہ آپ ہم پر قادر ہیں، آپ جب چاہیں عذاب دے سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن وڈیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاسن میں جیوی منہ کالے۔ اللہ پاک کرم و فضل سے بھرا ہے۔ یہاں پر ایک بات کلیئر کرتا چلوں، ہم تو رزق روٹی پانی کو سمجھتے ہیں، اس میں لوگ پریشان بھی بہت ہیں، اپنی اپنی سمجھ اپنا اپنا خیال ہے، تاہم جہاں تک تمہارا تصور جا سکتا ہے وہاں تک رزق کے حدود پھیلے ہوئے ہیں۔ دنیاوی اور اخروی جسم و روح کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی سامان پیدا فرمائے ہیں اور جن پر انسان کی بقا کا دارومدار ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں رزق کہلاتی ہیں۔ روٹی پانی بھی اس میں داخل ہے۔ یہ جسم کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں، یہ بھی سب اس میں داخل ہیں، اور پھر ارد گرد جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں، ظاہری چیزیں بھی داخل ہیں اور باطنی چیزیں بھی داخل ہیں۔ رزق کا لفظ ایسا جامع ہے کہ ہماری ضرورت کی کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں۔ ہماری سمجھ چونکہ بہت ناقص ہے تو الفاظ بھی ایسے گول مول سے استعمال کر لیے جائیں جو ہمارے سامنے اہم چیزیں ہوں وہ تو ہم نام لے کر مانگ لیں کہ اے اللہ ہماری فلاں ضرورت فلاں طلب پوری کر دیجئے، لیکن جب ہم ان چیزوں کو مانگ لیں تو اتنا ضرور کہہ دیں کہ یا اللہ ہم اپنی اوقات کے مطابق مانگ رہے ہیں، اے میرے مالک تو اپنی شان کے مطابق عطا کر۔ شب برات کو مسجد میں آئیں، عصر کے وقت مسجد میں باجماعت نماز پڑھیں۔ شب برات کی عبادت کے لیے مستحب یہ ہے کہ غسل کریں، مسجد آئیں، عصر باجماعت کے بعد درود شریف پڑھیں اور مغرب سے لے کر فجر تک اللہ پاک کی عبادت کریں۔ مغرب سے شب برات کا آغاز ہو چکا، ایک رات جاگ کر دیکھیں، جاگنا ہے، توجہ کریں کہ اگر وہ رب کریم ہم سے صحت کو دور کر دے اور ہم مریض بن جائیں تو بھی ہمیں رات کو جاگنا پڑتا ہے، دکھ لگ جائے تب بھی وہ جگا لیتا ہے، اور بڑے بڑے جاگتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے وقت کو غنیمت جانیں اور اللہ کے حضور جھک جائیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ کی بارگاہ میں سچی معافی مانگ کے اللہ کے حضور عبادت میں رات گزاریں۔ شب برات کی یہ مقدس رات شب رحمت و مغفرت اور قدر و منزلت والی رات ہے۔ اس بابرکت رات کی مقدس گھڑیوں میں جو 14 شعبان المعظم کے سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہیں اور 15 شعبان کی صبح صادق ہونے تک رہتی ہیں، بارگاہ رب العزت کی رحمت و مغفرت کا ابر کرم خوب جم کر برستا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہاں بنو کلب کی بکریوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ اس رات کوئی مخصوص عبادت فرض نہیں ہے، نہ ہی کوئی واجب ہے۔ کچھ لوگ تو خیر ویسے ہی ڈٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اور پکے لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عبادت کرنا کہاں لکھا ہے، کوئی دلیل نہیں۔ یار بس کرو، چھوڑ دو، اب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی ہمیں سند اور دلیل ڈھونڈنی پڑے گی۔ یہ تو تیرے من چلے کا سودا ہے، کھٹا اور میٹھا، کھٹا چاہے کھٹا لے لے اور میٹھا چاہے میٹھا۔ اللہ کی عبادت کے لیے دلیل مانگنا جہالت اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ سے دور اور شیطان سے قریب کر دیتا ہے۔ شب برات اور فضیلت کے پیش نظر شب برات اور اس کی فضیلت کے پیش نظر اس رات میں شب برات کی عظمت اور اہمیت کو سامنے دیکھتے ہوئے غسل کر لیں، مغرب عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کا پورا اہتمام کریں۔ ویسے تو 5 وقتہ نماز پڑھنی چاہیے، جتنا سہولت ہو آسانی ممکن ہو اس مقدس رات کو نوافل اور ذکر و تلاوت میں گزاریں، شیطانی کاموں سے بچیں
اور قبرستان جائیں، لیکن حرمت قبرستان کا خیال رکھتے ہوئے، دامن بچاتے ہوئے، عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان جا کر زیارت قبور کریں، صحت و عافیت، رحمت و بخشش اور جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جن گناہوں کی نحوست اور وبال اس مبارک رات کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم کر دیتے ہیں، ان سے مکمل پرہیز کرتے ہوئے صدق کے دل سے اللہ کریم کے حضور توبہ کریں۔ شب بیداری کا تقاضا ہے کہ ان بابرکت اور قیمتی لمحات کو توبہ اور مناجات اور اللہ کے ذکر اور دعاؤں میں بسر کیا جائے، اور پھر 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں۔ مردوں کی عبادت مسجد میں افضل ہے اور عورت کی گھر میں زیادہ افضل ہے، لیکن تربیت اولاد اور تربیت اہل و عیال کے لیے مرد گھر میں بھی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد میں عبادت کریں۔ بعض لوگ شب برات کو لاؤڈ سپیکر کھول کر محفل نعت خوانی کرتے ہیں، ساری رات لاؤڈ سپیکر پر قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن خوانی اور شبینہ کا اہتمام کرتے ہیں، جس سے دوسروں کی عبادات میں ذکر و اذکار اور آرام میں خلل واقع ہوتا ہے، اور مخلوق خدا کو اذیت اور تکلیف دینا حرام ہے۔ اس کے علاوہ اس رات میں صلاۃ تسبیح ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جنت البقیع میں حضور جایا کرتے، قبرستان میں قبرستان کے کونے میں اللہ کے رسول کو میں نے نماز پڑھتے بھی دیکھا ہے 15ویں رات کو، اور فرماتی ہیں حضور بقیع والوں کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے۔ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن میں نے دیکھا کہ حضور میرے حجرہ میں نہیں ہیں، تو میں حضور کو تلاش کرتے ہوئے ان کے جسم اطہر کی خوشبو کے پیچھے پیچھے جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ میں نے کیا دیکھا کہ جنت البقیع میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف سر اٹھائے اللہ کے حضور التجائیں کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کا رسول تم سے زیادتی کرے گا؟ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ فرمایا آج شب برات ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کو اللہ جل شانہ دنیا عالم پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ رحمت دو عالم نور مجسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے جو رات کو اٹھ کر خود نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے تاکہ وہ بھی نماز پڑھے۔ اگر وہ اٹھنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی اپنی رحمت فرمائے جو رات میں اٹھ کر خود بھی نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے۔ اگر وہ اٹھنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کے بہترین لوگ حافظ باعمل ہیں جو راتوں کو عبادت کرنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر رات جب آخری تہائی باقی رہ جاتی ہے ہمارا رب تعالیٰ آسمان دنیا کے قریب نزول رحمت فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے بخش دوں؟ غیب بتانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ہر رات میں ایسی مبارک سات ہوتی ہے، جو مسلمان اسے پالے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ مبارک سات ہر شب میں ہوتی ہے۔ ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے رات دن سے افضل ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رات میں ہوا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج بھی رات میں کرایا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے رات آرام و سکون اور نیند کی لذت پانے کا وقت ہے، جبکہ دن ذریعہ معاش کے لیے مشقت اٹھانے کا وقت ہے۔ چوتھا یہ کہ راتوں میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، مگر دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں جو 1000 مہینوں سے افضل ہو۔ پانچویں بات یہ کہ اللہ کی تجلیات کا ظہور اور برکات کا نزول اکثر رات کو ہی ہوتا ہے،
जैसा कि हदीस मुबारका में बयान हो चुका है। चनाचा दिन में दुआ की कबूलियत का वक़्त सिर्फ हफ्ता में एक बार किसी साथ में होता है और ज़्यादातर ये जुमा के दिन ये घड़ी आती है और वो भी हमसे पोशीदा रखी गई है, जबकि रात में कबूलियत की साथ हर रात आती है, बल्कि कई दफ़ा तो कई साथ आती हैं, हर रात में होती है। इसलिए सल्फ़ व सालिहीन का तरीका है कि रात को इबादत दुआ में मशगूल रहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, जो शब की कदर ना जाने वो शब कदर की कदर क्या जाने। जुमा की शब की भी हदीस में बड़ी फजीलत है, इसके बावजूद अक्सर लोग इसकी कोई कदर नहीं करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, शब जुमा में की जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती। और एक और जगह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब के मानी रात के और बारात के मानी बरी होने के और कता ताल्लुक करने के, यानी इस रात मुसलमान तौबा करके अपने गुनाहों से कता ताल्लुक होते हैं और अल्लाह ताला की रहमत से बेशुमार मुसलमान जहन्नम से निजात पाते हैं। इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। इस रात को लैलतुल मुबारका यानी बरकत वाली रात, लैलतुल सलक, लैलतुल सक यानी तकसीम अमूर की रात और लैलतुल रहमत यानी रहमत नाजल होने की रात भी कहा जाता है। जलीलुल कदर ताबई हज़रत अतार बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लैलतुल कदर के बाद शबान की 15वीं शब से अफजल कोई रात नहीं है। जिस तरह मुसलमानों के लिए ज़मीन में 2 ईदें हैं, इसी तरह फरिश्तों के लिए आसमान में 2 ईदें हैं। मुसलमानों की ईदें दिन के वक़्त होती हैं और फरिश्तों की ईदें रात के वक़्त होती हैं और उनकी ईदें शब बरात और शब कदर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है और ये हदीस इतनी असनाद से मरवी है कि दर्जा सेहत को पहुँच चुकी है। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबान की 15वीं शब में अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और इस शब में हर किसी की मगफिरत फरमा देता है जो उसकी बारगाह में तलबगार मगफिरत होता है। शब बरात में ज़ियारत कबूर करनी चाहिए। ज़ियारत कबूर का वाज़िह मकसद यही है कि इस मुबारक शब में हम अपनी मौत को याद करें ताकि गुनाहों से सच्ची तौबा करने में आसानी हो। यही शब बदारी का असल मकसद है। मामूलात औलिया इकराम से है कि मगरब की फ़र्ज और सुन्नत वगैरह के बाद 6 रकत नफल नमाज 2-2 नफल करके अदा कर लिए जाएं तो कभी उम्मीद है कि अल्लाह पाक दरगुजर और फजल वाले मामलात फरमाएगा। पहली 2 रकतों से पहले नीयत कर लीजिए, या बारी ताला इन 2 रकतों की बरकत से मुझे सेहत तंदुरुस्ती और ईमान की सलामती के साथ दराजी उम्र अता फरमा। और दूसरी 2 रकतों में ये नीयत होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ये 2 रकतों की बरकत से मुझसे आफात व बलियात, दुख तकलीफ और परेशानियों से मेरी हिफाजत फरमा। तीसरी 2 रकतों में ये नीयत कीजिए कि या अल्लाह इन 2 रकतों की वजह से मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना करी। और इन रकतों में सूरत फातिहा के बाद जो सूरत चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3-3 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ ली जाए। और हर 2 रकतों के बाद 21 दफ़ा सूरत इखलास और 1 दफ़ा सूरह यासीन ज़रूर पढ़ लें। बेहतर तो यह है कि दोनों को पढ़ लें, कोई एक भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक मसला अर्ज करता चलूँ, बराह करम सूरह यासीन ऊंची आवाज़ में ना पढ़ें, आहिस्ता आवाज़ में पढ़ें। खूब याद रखिए, जब कुरान बुलंद आवाज़ में पढ़ा जाए तो जो लोग सुनने के लिए हाजिर हैं उन पर फ़र्ज़ ऐन है कि चुपचाप खूब कान लगा कर सुने। यह इबादत नफली है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं। नमाज मगरिब के बाद नवाफल तलावत की शरीयत में कहीं मुमानियत भी नहीं है। 13 और 14 की दरमियानी शब जिसे हरफा भी कहते हैं, इसमें बाद लोग इसाले सवाब के लिए लंगर का एहतमाम करते हैं। ये भी एक मुस्तहिब अमल है, फ़र्ज नहीं है ना ही वाजिब है, लेकिन जो करे हर्ज नहीं है, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारुमदार नीयत पर है। और इस रात मौत के फैसले होते हैं। इस रात में क़याम करना भी ख़ास इबादत है और इसके अगले दिन रोज़ा भी रखना चाहिए। कोशिश करें 13 और 14वीं की दरमियानी शब भी अल्लाह की इबादत में गुजारें, सुबह रोज़ा रखें
اور پھر شب برات میں عبادت کا اہتمام کریں اور پھر روزہ رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رات میں قیام کرنا عبادت ہے اور اس کے اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے، تو یہ ہمیں معمول ملتا ہے کہ عبادت کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا، یعنی عبادتوں کا جو سال ختم ہو رہا ہے اور اعمال کا جو سال شروع ہو رہا ہے، اس کے اختتام پر بھی روزے سے ہوں اور آغاز پر بھی روزے سے ہوں، اور پرہیزگاری کو بڑھانے والا یہ عمل ہے، تو اس کے اندر جتنی ہماری طرف سے خاص طور پر عبادت ہو سکے ہمیں کرنی چاہیے، اور یہی بزرگان دین اور سلف و صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا اور دیگر مشغولیات کو چھوڑ کر مساجد میں اپنے گھروں میں عبادت کرنے کا اہتمام کرنا، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی یہ پتہ چلے کہ ہم نے خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقام قرب کے لمحات ہیں، اس کو کبھی زندگی میں مس نہیں کرنا ہے۔ عشق سے تیرے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، بس ہم دیوانے بن جائیں سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام۔ اے رب میری آنے والی سب نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، ان کو نیک تم بنانا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا کرے، اور ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے، اور ہمیں بے ادبوں اور گستاخوں کی صحبت سے بچائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے اور اچھی بات پہنچائے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا الہی بحق محمد رسول، دعا مجھ گناہگار کی کر قبول۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ برائے کرم اس نیک کام میں میرا ہاتھ بٹائیں اور آنے والی ہر ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اس چینل کو اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ دین کا اور نیکی کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ اس کا مجھے اور آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔